تابندہ، رخشندہ اور فرخندہ بھی پرمسرت انداز میں اپنے خاندان کی لڑکیوں سے مل رہی تھیں۔ بڑی بوڑھیوں سے تعارف کرایا جا رہا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض لان پر چہل قدمی ہو رہی تھی۔ رات کو ڈھولک بھی بجا اور لڑکیوں نے اپنی اپنی بے سری آوازوں میں اچھے گیتوں کا ستیہ ناش کیا۔ کہے کہ دلچسپیاں، تفریحات، گویا کئی دن کے لیے عید آ گئی تھی۔ رشتہ دار لڑکیاں گو زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن سب ایک دوسرے کی شناسہ تھیں۔ کسی سے رابطہ بالکل ہی منقطع نہیں تھا۔ شہوار صدا کی شریر سب سے زیادہ وہی شرارتیں کر رہی تھی۔ دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ ڈھولک کے گیت ختم ہوئے تو بڑے بزرگوں نے سونے کی ہدایت دی، لیکن لڑکیاں سونے کا تیار نہیں تھیں۔ رخشندہ اور فرہندہ بھی ابھی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھیں۔ فریضہ بیگم خالدہ ممانی کے ساتھ تھیں۔ تابندہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان لوگوں کو جو کمرہ دیا گیا تھا وہ اوپری منزل میں کنارے کا کمرہ تھا اور کھڑکی کے دوسری جانب باغیچہ پھیلا ہوا تھا۔ ابھی تابندہ کو اپنے کمرے میں آئے ہوئے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ شہوار ہاتھ میں ایک پیالہ لیے ہوئے اندر آ گئی اور کہنے لگی، تابندہ باجی، کسی کو سونے نہیں دیں گے، جو سوئے گا اس کے منہ پر کالک لگائیں گے، ذرا اسے سنبھال کر رکھ لیں، میں ابھی آئی۔ ارے شہوار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جس کے چہرے پر تم کالک لگاؤ گے اس کے چہرے پر دھبے پڑ جائیں گے، یہ آسانی سے چھوٹے گی بھی نہیں۔ بیکار باتیں نہ کریں تابندہ باجی، یہ لوگ آخر سو کیوں رہے ہیں؟ 1 منٹ ٹھہریں، میں ابھی آئی۔ بھائی، میں اس شرارت میں تیرا ساتھ نہیں دوں گی، بلکہ ان لوگوں سے بھی کہہ دوں گی، تابندہ نے کہا، لیکن شہوار ہنسی ہوئی باہر نکل گئی۔ تابندہ نے پیالے میں کالک کو دیکھا جو تیل میں ملا دی گئی تھی، کافی مقدار میں تھی اور واقعی بڑی خراب چیز تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر پیالہ نیچے اوندا دیا تاکہ شہوار کسی کے ساتھ یہ مذاق نہ کر سکے، لیکن کالک نیچے پھینکتے ہوئے اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ کھولا اور باہر جھانکا تو نیچے کوئی اپنے سفید لباس کو جھٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھا تو دیکھا تابندہ کو اس کے چہرے پر کالک کے بڑے بڑے دھبے نظر آئے۔ یا خدا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ گھبراہٹ میں اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور پیچھے پلٹ آئی۔ دل میں شدید شرمندگی کا احساس تھا۔ نہ جانے کون تھا، اب کیا ہوگا؟ دیر تک وہ اسی طرح کھڑی سوچتی رہی کہ نہ جانے کون اس کی اس حماقت کا نشانہ بن گیا ہے۔ دیکھ بھال کر کالک پھینکنی چاہیے تھی۔ اس وقت شہوار اندر آ گئی۔ ارے، یہ پیالہ کیسے خالی ہو گیا؟ شہوار بہت برا ہوا۔ میں نے یہ کالک نیچے پھینکی تھی، لیکن وہ کسی کے اوپر پڑ گئی۔ کس کے اوپر؟ میں نہیں جانتی۔ آ گئی شامت، اب مصیبت بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ بہت زیادہ نیک بن رہی تھی نا؟ لاؤ پیالہ دو اور جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ تمہارے کمرے کی تلاشی لی جائے گی، پیالہ نہیں ملے گا۔ تم بھی عجیب ہو تابندہ باجی۔ شہوار بڑبڑاتی ہوئی خالی پیالہ لیے باہر نکل گیا اور تابندہ چند لمحات پریشانی کے عالم میں یوں ہی کھڑی رہی۔ پھر وہ بھی بوکھلا کر باہر نکل آئی۔ اسے خدشہ تھا کہ جو شخص کالک کا شکار ہوا ہے وہ باز پرس کے لیے ضرور آئے گا۔ وہ خود بھی دوسری لڑکیوں میں جا کر شامل ہو گئی۔ پتہ نہیں کوئی اس کے کمرے میں پہنچا تھا یا نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن دوسرے دن صبح 10 کے 11:30 بجے ہوں گے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اتفاق سے اس وقت بھی تابندہ ہی یہاں موجود تھی۔ دروازہ کھولا تو اس نے خوش رو نوجوان کو کھڑے پایا۔ دودھ جیسا سفید چہرہ، سفید کلف لگا کرتا اور پاجامہ، بہت ہی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بنڈل پکڑا ہوا تھا۔ وہ بنڈل اس نے تابندہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، آپ کی مصوری کے نقشوش چہرے سے تو مٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن یہ کپڑے دھونے سے بھی صاف نہیں ہوئے، ان کا فیصلہ آپ ہی فرمائیے گا۔ بنڈل تابندہ کے ہاتھ میں دے کر وہ پلٹ گیا۔ خواتین آ جا رہی تھی اور زنان خانے میں تھوڑے سے پردے کا اہتمام بھی تھا، اس لیے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ تابندہ ہاتھ میں کپڑوں کا بنڈل لیے شدر کھڑی رہ گئی، پھر وہ جلدی سے اندر آئی اور غڑاب سے دروازہ بند کر لیا۔ یہ یقیناً وہی تھا جس پر رات کو کالک پڑ گئی تھی۔ اجنبی چہرہ تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن ایک عجیب سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اس نے ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے بنڈل کھولا۔ سفید لباس کالک کے دھبوں سے بری طرح برباد ہو گیا تھا۔ اسے غالباً دھونے کی کوشش کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کالک مزید پھیل گئی تھی اور وہ تقریباً ناقابل استعمال ہو گیا تھا۔ اسے تھوڑی شرمندگی کا احساس ہوا، حالانکہ یہ حرکت اس نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی، لیکن جرم اسی کا تھا۔ اب اس لباس کا کیا کرے؟ یہاں اس کی موجودگی بھی خطرناک ہے۔ پھر اسے اس نوجوان کا خیال آیا۔ کون ہے وہ؟ کتنا خوش شکل ہے،
اسے پہچان چکا ہے، کہیں دوسروں سے شکایت نہ کر دے۔ دل چاہا کہ فروزہ بیگم کو ساری صورتحال بتا دے، مگر بات کا بتنگڑ نہ بن جائے۔ پھر کیا کیا جائے؟ کوئی ترکیب بھی سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے بنڈل کو مضبوطی سے کس کر ایک الماری کے نیچے ٹھونس دیا۔ حالانکہ یہاں محفوظ نہیں تھا وہ، لیکن اس وقت کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ رات کو جب سب ہنگامہ خیزیوں میں مصروف تھے، وہ کچھ دیر کے لیے اجازت لے کر آ گئی۔ سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی، الماری کے پیچھے سے بنڈل نکالا اور اسے چھپائے ہوئے حویلی کے اس حصے میں آئی اور باغ کے ایک ایسے گوشے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ بنڈل چھپایا جا سکے۔ وہ سہمے سہمے قدم سفر طے کر کے وہاں پہنچی اور بنڈل گھاس کے ڈھیر میں چھپا دیا، لیکن قدموں کی اس چھاپ کو وہ محسوس نہ کر سکی تھی۔ وہ اس کے عقب میں سرسرائی تھی۔ پلٹی تو اسے اپنے سامنے کھڑے پایا اور اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ بھوتوں کی شکل ذرا مختلف ہوتی ہے خاتون، اور یقیناً آپ ہمیں بھوت نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ انداز پہلی بار دیکھا۔ کسی کو زندگی ہی میں دفن کر دیا آپ نے؟ خدا نہ کرے، وہ بے اختیار بولی۔ تو پھر ہمارے یہ کپڑے دفن کرنے کے لیے تھے؟ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، بخدا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ نیچے کھڑے ہیں۔ یوں ہی غلط فہمی میں وہ پیالہ میں نے الٹ دیا تھا۔ آپ جو بھی سزا مجھے دینا چاہیں میں قبول کر لوں گی، واللہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ واللہ دل کی ساری شکایتیں دور ہو گئی، لیکن سزا تو آپ کا مقدر ہے۔ بولیے، اب وعدہ پورا کریں گی؟ کیسا وعدہ؟ یعنی سزا قبول کریں گی؟ جی ہاں، آپ کو تمام ہجانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ غلطی بہرحال مجھ سے ہوئی ہے۔ تو پھر یوں کیجیے کہ کل اس وقت جب تمام لڑکے حماقتوں میں مصروف ہوں، آپ یہاں تشریف لے آئیے گا۔ وہ کیوں؟ بس سزا تو سزا ہے، اور اسے آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، براہ کرم اس کے علاوہ کچھ فرمائیے۔ آپ کی مرضی ہے، ویسے میں انتظار کروں گا، اس نے کہا۔ وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے پلٹ آئی۔ دل میں پنکھے لگے ہوئے تھے۔ زندگی بہت ہی محدود گزری تھی۔ حسن، عشق کی دلکش کی عمر کے ساتھ ساتھ ذہن میں موجود تھی، لیکن کبھی براہ راست اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، خوش آواز تھا، اور تہذیب یافتہ بھی تھا کہ اس کی لاج رکھ لی تھی، لیکن یہ سب کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ایک ہی لمحہ ہی تو ہوتا ہے سنبھلنے کا، کہیں بدنام نہ ہو جاؤں، بلا وجہ یہاں سے ایک داغ لے کر جاؤں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے دن وہ اس سے ملنے نہ گئے۔ تیسرا دن بھی گزر گیا، لیکن ایک شام اتفاق سے وہ پھر پھنس گئے۔ یوں ہی گزر رہی تھی کہ شرارت سوجی اور شہوار سے بچنے کے لیے ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شہوار اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ شہوار اسے آوازیں دیتی ہوئی گزر رہی تھی کہ کسی کی آہٹ کو سن کر وہ پلٹی اور دوسرے لمحے دھک سے رہ گئی۔ وہ سامنے موجود تھا۔ تابندہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی عذر بے مقصد تھا۔ بھلا اسی کمرے میں داخلہ لینا تھا؟ کمرہ اسی کا معلوم ہوتا تھا، اور وہ مسکراتی نگاہوں سے تابندہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، وعدہ وفا تو کیا آپ نے، لیکن بہت دیر کے بعد۔ تاہم مزید اعتماد کا شکریہ، یعنی یہ کہ آپ میرے کمرے میں تشریف لائیں۔ تابندہ شدید گھبراہٹ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے بدن تک پسینہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور پھر بولا، تعارف تو کروا دیجئے کم از کم، آپ ہیں کون؟ تابندہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، انسان ہی ہوں، اور کون ہو سکتی ہوں؟ ناممکن، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ انسان نہیں ہیں، تو پھر کیا لگتی ہوں آپ کو؟ حوروں کا تصور انسانی ذہن میں ایک طلسمی حسن کی حیثیت رکھتا ہے جو ناقابل یقین ہو۔ آپ اسی طرح ناقابل یقین لگتی ہیں، یا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر بروئے زمین است بس 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 جناب غلطی سے یہاں گھس آئی، آپ نے تو شاعری شروع کر دی۔ شاعر ہیں آپ؟ جی ہاں، خدا کے فضل سے۔ کچھ پیش کروں؟ اس نے کہا اور تابندہ مسکرا دے۔ ارشاد؟ سبحان اللہ، فہم معلوم ہوتی ہیں، اور شعر و سخن کے دل دادا بھی۔ تو محترمہ شعر سنتی جائیے۔ عرض کیا ہے، میری آنکھوں نے آج دھرتی پر جلووں کا آبشار دیکھا ہے
بامکمل جوانی کا حسن شاہکار دیکھا ہے، سر سے پاؤں تلک خمار ہے وہ، سو بہاروں کی ایک بہار ہے وہ۔ تابندہ بری طرح جھپ کر رہ گئی۔ وہ پھر بولا، رنگ و رعنائی و خوشبوئیں پھول اس سے ادھار لیتے ہیں، اس کے جوڑے میں سچ کے سرخ گلاب اپنی قسمت سنوار لیتے ہیں، سر سے پاؤں تلک خمار ہے وہ۔ یوں لگتا ہے آپ ہر موقع کے لیے غزلیں تیار کر کے رکھتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، ایک ذرا سی غلطی ہو گئی تھی جس کے جواب میں نہ جانے کیا کیا سننے کو مل رہا ہے۔ تابندہ نے دروازہ کھولا اور تھوڑا سا باہر جھانکنے لگی۔ راہداری سنسان تھی۔ وہ عقب سے بولا، گویا میرے اس قیمتی لباس کی بس اتنی ہی قیمت تھی آپ کی نگاہ میں؟ چلیے ٹھیک ہے، نام نہ معلوم ہو سکا، تقدیر کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ملاقات کی درخواست بھی نہیں کی جا سکتی۔ تابندہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور اس کے بعد اس جگہ پہنچ گئی جہاں دوسری لڑکیاں موجود تھیں۔ وقت گزر گیا لیکن آج کی رات ذرا مختلف تھی۔ ذہن میں بار بار اس کا تصور ابھر رہا تھا، اس کی شریر آنکھوں کی گہرائیاں، اس کے خوبصورت الفاظ، شاعری۔ اس نے اس طرح سے شروع کر دی تھی جیسے واقعی کوئی غزل اس موقع کے لیے تیار کر رہی ہو۔ آخر وہ ہے کون؟ بار بار ذہن میں اس کا تصور آ رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی۔ یہ سب کچھ درست نہیں ہوتا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگ لڑکیوں کو گھر سے نہ نکالیں، ٹھیک ہی کرتے ہیں کم بخت۔ ذہن اتنا کچا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چوٹ پڑ ہی جاتی ہے۔ یہ ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا۔ شادی کے بعد ہنگامے ہو گئے، سارے ختم، اور مہمانوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ مرزا صاحب نے بھی اپنے دونوں صاحبزادان کی ساتھ اس شادی میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد فیروزہ بیگم کو لے جانے کے لیے تیار تھے۔ فیروزہ بیگم بہت آزردہ تھیں۔ رشتہ داروں نے کچھ عرصے رکنے کی درخواست کی مرزا صاحب سے، لیکن مرزا صاحب نے معذرت کر لی تھی اور کہا کہ ان کے حالات ان کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی گئی تھی اور دوسرے دن روانگی طے ہو گئی تھی۔ تابندہ کا خود بھی یہاں سے جی نہیں بھرا تھا۔ بہت عرصے کے بعد کھلی فضا نصیب ہوئی تھی اور اب احساس کا شکار تھی پھر وہی روز و شب ہوں گے۔ اس وقت کچھ لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ رخشندہ آئی اور اس نے بتایا کہ امی تابندہ کو بلا رہی ہیں۔ وہ رخشندہ کے ساتھ چل پڑی اور تھوڑی دیر کے لیے رخشندہ کی رہنمائی میں حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ جو شخصیت اسے سب سے پہلے نظر آئی وہ اسی نوجوان کی تھی جس سے اس ملاقات کے بعد اور کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ البتہ کچھ اور خواتین بھی بیٹھی تھیں اور فیروزہ بیگم بھی انہی میں شامل تھی۔ انہوں نے کہا، یہ تابندہ ہے۔ ایک خاتون نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور تابندہ اخلاقاً ان کے پاس پہنچ گئی۔ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے یہ۔ تابندہ، یہ فرزانہ باجی ہیں، ہمارے وہ بڑے ماموں تھے نا، دونوں نانا کے بیٹے۔ میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا تو تھا۔ تو بڑے ماموں کے بیٹے محمد احمد بھائی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ فرزانہ باجی میری بھاوج ہوئیں، بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تم سب کو دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ ہاں، کیا کیا جائے فیروزہ، زندگی اسی طرح الجھاؤں میں لپٹ جاتی ہے، انسان اپنوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تابندہ، یہ میرا بیٹا حسن محمود ڈاکٹر پڑھ چکا ہے، ہاؤس جاب کر رہا ہے، اور یہ میری بیٹی ترنم، یہ عزیزہ ہے۔ حسن سے بڑا ایک اور ہے جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ ہمارا چھوٹا سا کنبہ ہے۔ ویسے فیروزہ، میں آؤں گی ضرور تمہارے پاس، دل نہیں بھرا، یہاں تو ہنگاموں میں آرام سے بیٹھ کر بات بھی نہیں کر پائے۔ ہاں ہاں، ضرور آئیے گا، میں تو ترس جاتی ہوں اپنوں کے لیے۔ آپ نے درست کہا، اس طرح الجھاؤں میں الجھ جاتی ہیں کہ موقع ہی نہیں ملتا۔ تابندہ کو پہلی بار اس شخص کا نام معلوم ہوا تھا۔ اس کا انداز تو تھا اسے کہ کہیں نہ کہیں سے رشتہ دار ہوگا، ورنہ اس شادی میں شریک کیوں ہوتا؟ لیکن یہ رشتہ داری بہت زیادہ قریب کی نکل آئی۔ بہر طور وہ خاموش تھی۔ حسن بھی مسکرا رہا تھا، غالباً اس تصور سے کہ بالآخر تابندہ کا نام معلوم ہو ہی گیا، لیکن اس کے بعد واپسی تک دوسری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جب لوگ واپس جا رہے تھے تو حسن خصوصاً انہیں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔
اس کی آنکھیں تابندہ سے کچھ کہہ رہی تھیں، اور یہ کچھ کہتی ہوئی آنکھیں واپس آنے کے بعد تابندہ کے ذہن سے فراموش نہ ہو سکی۔ گھر آ گئی، ماحول میں کچھ تبدیلی نہ تھی۔ مرزا صاحب کی وہی مصروفیت، اس کی اپنی زندگی کے وہی معمولات جو سب کچھ جوں کا توں تھا، لیکن یہ 8 دن تابندہ کے لیے کچھ عجیب سے قصوں کے حامل بن گئے تھے۔ اسے وہ اشعار بھی یاد تھے جو حسن نے اس کے لیے کہے تھے، وہ نگاہیں اب بھی اس کے ذہن میں چپتی رہتی تھیں جو اس کی واپسی کے تصور سے آزردہ تھیں۔ یہ سب کچھ بے معنی ہے، ان قصے کہانیوں کی رومانوی داستانیں ہوتی ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ خود کو ان داستانوں کا حصہ نہیں بنانا چاہتی تھی، چنانچہ اپنی قوت ارادی سے کام لے رہی تھی کہ وہ ان لمحات کو بھولنے کی کوشش جاری رکھتی۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، اس کا اندازہ ہر ایک کو ہی ہے، لیکن اس دن تابندہ کی زندگی میں ایک نئی سوچ کا آغاز ہوا جب فرزانہ بیگم اچانک محمود احمد ایڈوکیٹ کے ساتھ آ گئیں۔ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی بیٹی عزیزہ بھی تھی، جس کی پذیرائی سبھی نے بڑی محبت سے کی تھی۔ ویسے ان مہمانوں کے آنے سے تابندہ بھی دوسروں کی مانند بہت خوش ہوئی تھی۔ خاص طور سے مرزا صاحب نے اپنی مصروفیات کے باوجود محمود احمد صاحب کا شاندار خیر مقدم کیا تھا اور ایک دن کے لیے اپنی مصروفیات ترک کر دی تھی۔ محمود صاحب نے بتایا کہ واپسی جلدی ہی ہو جائے گی، کسی اہم کام سے آئے ہیں، اور وہ اہم کام اس رات مرزا صاحب اور فیروزہ بیگم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ محمود احمد نے کہا، بھائی مرزا، ہم نے تو تمہاری بیٹیوں کو اب دیکھا ہے، ہماری بیگم نے تو ان کو شادیوں میں ہی دیکھ لیا تھا اور اپنے دل میں ارادہ لیے ہوئی تھی، اس کے بعد دیکھ لو انہوں نے ہمیں چین نہ لینے دیا۔ ہم تمہارے پاس تابندہ کے لیے اپنے بیٹے حسن کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ حسن ہاؤس جاب کر رہا ہے اور بہترین رپورٹ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یوں سمجھ لو کہ تابندہ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، باقی تم صاحب اختیار ہو۔ میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ تم میری درخواست کو نہ ٹھکراؤ گے۔ فیروزہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ مرزا صاحب بھی گہرے سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ عزت افزائی ہے آپ کے محمود بھائی، ظاہر ہے آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے، لیکن سوچنے کا وقت تو دیں گے نا؟ ہاں بھائی، یہ خواہش تمہارے کانوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ جواب کے لیے تم آزاد ہو، اصول بھی یہی ہے، لیکن ایک درخواست ضرور کی جائے گی، جواب ہاں میں ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں، میں خود حاضری دوں گا، مرزا صاحب نے کہا۔ پھر وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ فیروزہ بیگم تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، دل کی بڑی آرزو پوری ہوئی تھی۔ مرزا صاحب نے بھی اس سلسلے میں پوری دلچسپی لی اور بالآخر طے کر لیا گیا کہ محمود صاحب کو آمادگی کی اطلاع دے دی جائے۔ مرزا صاحب نے اس کے لیے خود ہی وقت نکالا تھا۔ پھر یہ بات تابندہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور وہ سکتے میں رہ گئی۔ دل کی آرزویں اس طرح بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر نہیں بہنے دیا تھا اور محتاط رہی تھی۔ لیکن اس کی کہانی میں ایسا موڑ نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہانی کچھ اور کیفیت اختیار کر جاتی۔ اسے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، گوشت سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھا گیا تھا، لیکن تجربے کار نگاہوں نے جائزہ لے لیا تھا کہ اس انکشاف سے تابندہ کی پیشانی شکن آلود نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ مرزا صاحب محمود احمد صاحب کے پاس چلے گئے تاکہ ان پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دے۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ محمود احمد نے مرزا صاحب کا بہترین خیر مقدم کیا تھا۔ وہ چونکہ ایڈوکیٹ تھے اور تھوڑے سے جدید بھی، چنانچہ انہوں نے مرزا صاحب سے سوال کیا کہ لڑکی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے لڑکا خود جائے گا؟ مرزا صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی محمود بھائی، ہمیں اپنی روایات ہی میں زندہ رہنے دو۔ ابھی ہم لوگ جدید دور کی ان حماقتوں کا شکار نہیں ہوں گے جو بعض اوقات غلط شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ جس طرح ہماری تمہاری منگنیاں ہوئی تھیں، اسی طرح یہ منگنی بھی ہونے دو۔ تم لوگ انگوٹھی لے کر آ جاؤ اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے، کوئی بھی لڑکی کو انگوٹھی پہنا دے گا اور اسی طرح یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ معاف کرنا، میری بات بری نہ محسوس کرنا، بس میں ایسے ہی خیالات کا آدمی ہوں۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا۔ محمود صاحب نے کہا، بے شک، شکریہ، بس میرا مزاج جدید زمانے سے میل نہیں کھاتا۔ میں نے اپنی بچیوں کو بھی حدود میں رکھا ہے، اپنے گھروں میں جا کر وہاں کے طریقے اختیار کر لیں، یہ بات کی بات ہے۔ بالکل، آپ کا پورا حق ہے، محمود صاحب بولے۔ منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ مرزا صاحب واپس آ گئے اور انہوں نے گھر آ کر یہ خوش خبری سنا دی۔ سب بہت خوش تھے۔
رخشندہ اور فرہندہ نے تو کافی ادھم مچایا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی امی، ہم نے حسن بھائی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، ملی تک نہیں ہم ان سے، یوں تو بہت سو سے ملے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ہمارے مہنوئی بن جائیں گے، ورنہ ہم انہیں خاص نگاہوں سے دیکھتے۔ تو اب کیا مقصد ہے تمہارا؟ اب کیا کیا جائے؟ فیروزہ بیگم نے کہا، منگنی میں حسن بھائی کو بھی بلائیں، لڑکا خود لڑکی کو انگوٹھی پہنائے گا، آج کل یہی دستور ہے۔ باوا جان کو جانتی ہو، اگر یہ بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی تو کھال اتار کے رکھ دیں گے تم دونوں کی۔ فیروزہ بیگم نے کہا، پھر بولی، مگر تمہاری خواہش تو بعد میں پوری ہو جائے گی، دیکھ لینا جی بھر کے۔ وہ کیسے؟ رخشندہ نے پوچھا، بھائی اس کے بعد ہم بھی تو انگوٹھی پہنانے جائیں گے، تب ٹھیک ہے۔ دونوں لڑکیاں خوش ہو گئیں۔ وہ بیگ صاحب کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دور ہی سے اسے بیگ صاحب کی چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ آواز کا کرارا پن یہی ظاہر کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے دل میں سوچا، اور بیگ صاحب کے کمرے کے داخل ہو گئی۔ بیگ صاحب بستر پر ہی تھے، اسے دیکھ کر بولے، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس عذاب کو مجھ پر سے ختم کر دو، اس کی صورت کو دیکھ کر مجھ پر جرون طاری ہو جاتا ہے۔ کسے ابو؟ وہ جھٹ سے مسکرا کر بولی، اس رفیق کو۔ کیا کروں میں؟ کیا کیا رفیق نے ابو؟ دیکھو وہ گلدان کے زرد پھول دیکھو، سب جانتے ہیں مجھے زرد پھولوں سے نفرت ہے، یہ نفرت کا رنگ ہے، اسے دیکھ کر صرف نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ میں ابھی ہٹوائے دیتی ہوں ابو۔ رفیق کہاں ہو تم؟ جی میڈم۔ رفیق کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ زرد پھول تم یہاں لے کر آئے تھے؟ نہیں میڈم، مالی نے لگائے ہیں، ہٹاؤ انہیں یہاں سے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ابو کو زرد پھول ناپسند ہے؟ ہٹاؤ جلدی، دوسرے پھول لے کر آؤ۔ کیا یہی ایک رہ گیا ہے میری تقدیر میں؟ تم مجھے کوئی دوسرا ملازم دے دو، یہ میری صحیح نگہداشت نہیں کرتا۔ اس دن بھی میں اسی کی وجہ سے گرا تھا۔ فضل کی ڈیوٹی لگا دوں گی میں ابو۔ ہرگز نہیں، وہ نسوار کا مریض ہے، اسے تو میں سامنے بھی مت بھیجنا۔ بیگ صاحب چمک کر بولے، میں آپ کے لیے 1 درجن ملازم رکھ دوں گی ابو، سب کے سب آپ کی پسند کے۔ ویسے ابو، میں نے آپ کے لیے نیچے کونے والا کمرہ درست کرا دیا ہے، اب آپ نیچے ہی رہا کریں۔ دماغ درست ہو گیا ہے تمہارا؟ میں نیچے ہرگز نہیں رہوں گا، قطعی نہیں، وہاں مجھے شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نیچے نہیں رہوں گا۔ ابو، آپ کی زندگی میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، میں تو صرف آپ کی وجہ سے یہ چاہتی ہوں۔ وہاں اوپر کی منزل میں آپ کو خطرہ رہتا ہے، اب دیکھیے نا، اس دن بھی آپ باہر نکل آئے اور کرسی لڑک گئی۔ یہ سب کچھ اس بدبخت رفیق کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے کرسی پر بٹھانے کے بعد نہ جانے کہاں دفن ہو گیا تھا، اور میں بے خیالی میں باہر نکل آیا۔ تم جانتی ہو مجھے سبزہ اور پھول کس قدر پسند ہے، لیکن میں نیچے نہیں رہوں گا، یہاں سے میں باہر کا منظر بآسانی دیکھ سکتا ہوں۔ نیچے، اوف، خدا کی پناہ، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دیواریں سکڑ رہی ہوں۔ ابو، میں نے وہ کمرہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے، وہاں کی کھڑکی سے پورا باغ نظر آتا ہے، دراصل میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ ابو پلیز، وہی کمرہ آپ کے لیے درست ہوگا، ڈاکٹر اعجاز بھی یہی کہتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں نہیں مانتا، کوئی مجھے یہاں سے لے کر جا کر دکھائے، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہنستی رہی، پھر اس نے کہا، اچھا یہ بتائیے، چائے پی لی آپ نے؟ ہاں پی لی، بیگم صاحب روٹھے ہوئے لہجے میں بولے، اور اسی طرح رفیق سرخ پھول ہاتھوں میں اٹھائے اندر آ گیا، اور اس نے یہ خوشنما پھول گلدان میں سجا دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اطلاع دی، ڈاکٹر اعجاز آئے ہیں۔ کہاں ہیں؟ آپ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ میں جا رہی ہوں، تم ذرا ابو کو سنبھالو، اس نے کہا اور نیچے چل پڑی۔ ڈاکٹر اعجاز سے کافی تعلقات تھے، بہت ہی ملنسار اور نفیس انسان تھے، اس سے کافی بے تکلف تھا اور کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی، جہاں ڈاکٹر وسط میں کھڑا خوابگاہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آہٹ پر چونکا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ کسی نے غلط اطلاع دے دی ہے آپ کو ڈاکٹر اعجاز؟ یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کیسے آ گئے؟ ایک ڈاکٹر کا مریض سے ذہنی رشتہ ہوتا ہے میڈم، میرے ذہن نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہے، چنانچہ میں چلا آیا اور سیدھے میری خوابگاہ میں آ گئے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ خوابگاہوں میں اس طرح نہیں داخل ہونا چاہیے۔ کمال کرتی ہیں آپ، ڈاکٹر کو مریض کے پورے جسم سے واقفیت ہوتی ہے، آپ سے خوابگاہ کی بات کر رہی ہیں۔
لیکن میں آپ کی مریض کب سے ہو گئی؟ آپ مریض ہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا نہیں میرا کام ہے، کیونکہ اس گھر کی نگہداشت، میرا مطلب ہے طبعی نگہداشت، میری ذمہ داری ہے۔ کمال ہے ڈاکٹر، یعنی آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے کسی نہ کسی کو مریض بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ خیر، تشریف رکھیے۔ آپ فوراً ہی چائے کا تقاضا کریں گے؟ چلیے آپ بھی کیا یاد کریں گے، چائے پلوا دیتے ہیں آپ کو۔ بھائی معاف کرنا، ویسے تو ہم بھی خوشحال آدمی ہیں اور بعض لوگ ہمیں بڑا آدمی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ جیسے بڑے آدمیوں کا تجربہ ہم نے بخوبی کیا ہے۔ چائے بھی اس پرتکلف انداز سے پلاتے ہیں جیسے پشتوں پر احسان کر رہے ہوں۔ ارے کسی غریب آدمی کے گھر جاؤ، میزیں سجا کر رکھ دیتا ہے اور بڑے انکساری سے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہاں ایک پیالی چائے اس طرح پلائی جاتی ہے جیسے پشتوں پر احسان کیا جا رہا ہو۔ مگر خیر کوئی بات نہیں، کاروبار کے لیے ہر شخص کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ منگوا لیجیے چائے۔ وہ ہنسنے لگی اور پھر اس نے ملازم سے چائے کے لیے کہہ دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آپ یقین کریں، اتنی صبح صبح آپ کا آنا میرے لیے تعجب خیز ہے۔ کبھی کبھی اپنے کام سے بھی کہیں آنا جانا پڑتا ہے۔ چائے پی لیں، اس کے بعد اس وقت آمد کی وجہ بھی بتا دیں گے۔ آپ کے موڈ کا کیا ٹھکانا؟ کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی تو؟ کیا میں موڈی ہوں ڈاکٹر؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ اللہ، مطلب؟ وہ بدستور مسکراتی ہوئی بولی، مطلب یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ کا سوال؟ یہ آپ کے ملازم بہت گھٹیا ہیں، ذرا سی چائے اور اتنی دیر۔ اسی وقت ملازم چائے لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ چائے کاجو کی برفی ہے۔ واہ، ایک حسین صبح کا آغاز ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا اور وہ چائے بنانے لگی۔ پھر اس نے پیالے ڈاکٹر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کا جواب میرے ذہن میں ہے ڈاکٹر، واقعی بڑی کمزوریاں ہیں مجھ میں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں ڈاکٹر، بعض اوقات میں آپ سے بہت تلخ ہو جاتی ہوں، لیکن آپ، یہ برفی غیر ملکی معلوم ہوتی ہے۔ جس مقدار میں اس میں کاجو شامل کیے گئے ہیں وہ کسی خاص حلوائی کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، میں آپ کے لیے 1 من منگوا دوں؟ اس کے بعد بھلا آپ کی تلخیوں پر غور کرنے کی فرصت کسے مل سکتی ہے؟ ویسے میڈم، آپ کو جاننے والا صرف آپ سے محبت کر سکتا ہے، آپ کی کسی بات سے نفرت نہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتی رہی۔ ڈاکٹر نے برفی کے ساتھ خوب انصاف کیا، پھر بولا، ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے، زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر بولی، ہاں یقیناً وہ گورنمنٹ سٹی کو ایک مینیجر کی ضرورت ہے۔ ہاں، انٹرویو کیے جا چکے ہیں۔ انٹرویو دینے والوں میں ایک نام سہیل انصار ہے، بیوی کے بہنوئی کا بھائی ہے، آدمی ٹھیک ہے، تجربے کار ہے، ضرورت مند ہے، شریف بھی ہے، بیوی کے بہنوئی کا بھائی ہے، اس لیے اس کی سفارش قبول فرمائیے۔ اوہ، وہ ہنس پڑی، ٹھیک ہے، میں نام نوٹ کر لیتی ہوں۔ پیشگی شکریہ ماں برفی اور چائے کے، اب اجازت۔ ڈاکٹر نے کھڑی ہو کر کہا، پھر بولا، اس بیڈ روم میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے کیا؟ یہ غور کر رہا ہوں۔ آپ اپنے مطلب کی باتوں کے علاوہ بھی کچھ غور کرتے ہیں ڈاکٹر؟ دیکھا، پھر تانا اور سفارش۔ ارے ہاں، اس دیوار پر مونا لیزا مسکراتی تھی، اور یہاں کون تھا جس پر بارہا میری نیت خراب ہوئی، لیکن ایک بار بھی اسے اڑانے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ مجسمہ کہاں گیا؟ وہ خاموش رہی۔ ان دونوں چیزوں کے تصور سے اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ دونوں چیزیں مجھے بے حد پسند تھیں ڈاکٹر، مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ خاص طور سے وہ تصویر تو آپ نے بہت مہنگی خریدی تھی، مگر یہ چیزیں یہاں سے ہٹا کیوں دی؟ مجسمہ میں نے خود توڑ دیا اور وہ تصویر میں نے پھاڑ دی۔ وہ ایک کربناک مسکراہٹ سے بولی، اور ڈاکٹر بھونچا سا رہ گیا۔ کیا؟ کیوں؟ جو چیزیں مجھے پسند ہوتی ہیں میں انہیں خود فنا کر دیتی ہوں، اس خوف کی وجہ سے کہ کوئی اور انہیں تباہ کر دے گا، ضرور کر دے گا۔ اس طرح میں اسے شکست دے دیتی ہوں اور وہ تلملا کر رہ جاتا ہے، اور ڈاکٹر میں فتح مند رہتی ہوں۔ لیکن مونا لیزا، اس کی ابدی مسکراہٹ، کیا تم اس کی مسکراہٹ سے متفق ہو ڈاکٹر؟ اس موضوع پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔
اب اجازت چاہتا ہوں، ڈاکٹر اعجاز نے کہا اور وہ کچھ نہ بولی۔ ڈاکٹر اعجاز باہر آ گیا تھا۔ راستے میں اسے ناصر ملا جو میڈم کا ہاؤس سیکریٹری تھا۔ ناصر صاحب، ڈاکٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ناصر قریب آ گیا۔ میڈم ذہنی طور پر منتشر لگتی ہیں، ذرا خیال رکھنا کوئی بات مزاج کے خلاف نہ ہو۔ اوہ، آپ کے خیال میں ڈاکٹر؟ نہیں، دورے کا امکان نہیں ہے، بس ذرا ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ آفس میں بھی ایسی کوئی بات نہ ہو، آپ ذکی صاحب کو فون کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ناصر نے کہا۔ ہاں ضرور، اوکے، ڈاکٹر نے کہا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میڈم اندر ہی تھی۔ ناصر آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جو میڈم کی خوابگاہ تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ناصر آواز نہ سن سکا، لیکن میڈم کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ ناصر۔ یس میڈم۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا۔ باہر کیا کر رہے تھے تم؟ آپ کا انتظار کر رہا تھا میڈم۔ کوئی خاص پروگرام ہے آج؟ آؤ۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ نہیں میڈم، کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، آفس میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہے۔ آفس جانا ضروری ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر چلتے چلتے رک گئی۔ نگاہ اس کمرے کی طرف اٹھ گئی جسے بیگ صاحب کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور وہ پھر قدم بھی اس جانب بڑھ گئے۔ ناصر ساتھ تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ اس کا جائزہ لینے لگی۔ موٹے فوم کے گدے کی مسیری، دوسرا ہلکا فرنیچر بیڈ روم، فریج جو مسیری کے ساتھ لیا گیا تھا، دوسری کھڑکیوں پر پڑے پردے، ہر چیز نفاست سے آراستہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھ گئی، پردہ سرکایا، شیشے کھولے اور باغ کا منظر دیکھنے لگی۔ کھڑکی کے عین سامنے زرد پھولوں کا کنج نظر آ رہا تھا۔ پیلے پھول سبز پتوں میں نہیں رہے تھے۔ اس کے کانوں میں بیگ صاحب کی آواز ابھری۔ سب جانتے ہیں مجھے اس رنگ سے نفرت ہے، یہ نفرت کا رنگ ہے، اسے دیکھ کر مجھے نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ بیگ صاحب باغ کا منظر دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولیں گے تو انہیں صرف یہ پھول نظر آئیں گے، صرف یہ پھول۔ اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ وہ دیر تک ان پھولوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ناصر، شاہ سے کہو کہ گاڑی نکالے، دفتر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور ہاں سنو، بیگ صاحب اسی کمرے میں منتقل کر دو۔ جی بہتر۔ وہ بیگ صاحب اوپر سے آنا نہیں چاہتے، اس بارے میں سخت احتجاج کر رہے ہیں، انہیں کرسی سمیت اوپر سے اتار لاؤ۔ کسے دقت ہوگی اس میں؟ جی کسی کو نہیں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، انہیں یہاں لا کر ڈال دو، سمجھ گئے؟ جی، ناصر نے کہا۔ تو اب یہاں کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ، اس نے غرا کر کہا، اور ناصر جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ پرمسرت انداز میں چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی اور دفتر جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے لگی، پھر باہر نکل آئی۔ ڈرائیور شاہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ باہر زندگی کھیل رہی تھی، معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ خوبصورت گارمنٹ سٹی کی عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اپنے شاندار دفتر میں پہنچ گئی۔ اردلی نے پانی کا گلاس اس کے سامنے پیش کر دیا، پھر مس نینا آ گئیں۔ کیا رپورٹ ہے؟ فرانس کے آرڈر کے سیمپل تیار ہو گئے ہیں، فوٹوگرافرز بنوائے ہیں۔ جی۔ مس نینا نے اپنے ایک البم سامنے کر دی اور وہ جدید طرز کے لباس کے نمونے تصویروں کی شکل میں دیکھنے لگی۔ مس نینا خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ البم دیکھ کر اس نے واپس کرتے ہوئے کہا، فلپائن کا آرڈر مکمل ہو گیا؟ آج آخری سپلائی آ جائے گی، کچھ لیٹ ہو گئے ہم۔ نہیں میڈم، ڈلیوری اسی ماہ دینی ہے۔ پیکنگ شروع کرا دی؟ ساتھ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ جی، فرانس کے اس آرڈر کا ٹھیکہ کسے دیا جائے گا؟ وائٹ سنز کو۔ اوکے میڈم۔ میرے لیے اور کوئی حکم؟ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور گلدان میں سجے ہوئے پیلے پھولوں پر نظریں جما دیں۔ پیلے پھول؟ اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا، اور پھر اسے بیگ صاحب یاد آ گئے۔ کچھ آوازیں اس کے کانوں میں ابھرنے لگی۔ یہ نفرت کا رنگ ہے، اسے دیکھ کر نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ مونا لیزا کہاں ہے؟ کوئن ٹوٹ گیا؟ وہ کیوں مسکراتی ہے؟
सच्ची मुस्कुराहटों का वजूद कहाँ है? कौन इस सच्चाई से मुस्कुराता है? बेहकीकत, बेमायने, सिर्फ पक्का सूखा तखील, जो इस कायनात का झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। इंटरकॉम पर इशारा महसूल हुआ तो उसने ऑन कर दी। हाजिर हो सकता है। मैनेजर साहब की आवाज़ उभरी। आ जाइए। उसने की ऑफ कर दी। चंद लम्हात के बाद जकी साहब चंद फाइल संभाले हुए अंदर आ गए। मिजाज पुरसे के बाद उन्होंने कहा, यह इंटरव्यू फाइल है मैडम, सिलेक्शन फाइनल कर दें। आपने कुछ तय किया? वो सब मेहरी से बोली। जी आपके सामने पेश किए देता हूँ। जकी साहब ने फाइल 2 हिस्सों में की। पहले लोगों से आपको डिस्कस करना था, उनके फाइल में अलग कर लिए हैं। ये पहला फाइल काजिम हुसैन का है। ये शख्स एक बड़ी फिल्म में। जकी साहब तफसीलात दोहराते रहे और वो आंखें बंद किए सुनती रही। फिर जकी साहब ने कहा, ये सुहेल अंसार? वो मैडम डॉक्टर एजाज साहब ने फ़ोन किया था। उन्होंने चौंक कर आंखें खोल दी। सुहेल अंसार के सिलसिले में उन्होंने शायद आपसे कोई बात की है। आदमी हमारे मियार के मुताबिक है, मार्केटिंग का तजुर्बा भी है और लेकिन उसने शायद जकी साहब की पूरी बात ना सुनी थी। नीम गनूदगी से चौंक कर आंखें खोली तो फाइलों के ढेर पर निगाह पड़ गई जो मुस्तरद शुदा था और इसके सिलसिले में गुफ्तगू भी नहीं हुई थी। सबसे ऊपर नाम जो नज़र आ रहा था वो एहतशाम अहमद का था। अब्बा ने कहा, साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ी। हमारे मुल्क में औलाद की तकदीर के फैसले वालिदैन किया करते हैं। अगर वालिदैन औलाद पर मुसल्लत होने की बजाय उनके रुझान का जायज़ा लें तो औलाद अपना बेहतर मुस्तकबिल तामील कर सकती है। क्या हर्ज है जनाब, इंटरव्यू हंसते खेलते गुजर जाएगा। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, इंटरव्यू खेल रहे हैं। इन इंटरव्यू का नतीजा जो कुछ होता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी। ये साहब शायद डॉक्टर एजाज के हमजुल्फ के भाई हैं। डॉक्टर साहब कह रही थी कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा दूं। आपसे कोई बात हुई है? उसने जवाब दिए बगैर मुस्तरद शुदा फाइलों में सबसे ऊपर वाली फाइल उठा ली। एहतशाम अहमद। जकी साहब उसे अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दें। जी? जकी साहब भौंचे रह गए। उन्होंने इसके बढ़ते हुए हाथ से फाइल ले लिया, फिर कुछ कहने के लिए होठ खोले।